بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دن بدن سردی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ صبح کے ٹائم تو اٹھنے کو بالکل دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، رات کے ٹائم بستر میں جانے کو دل نہیں کرتا، ہر چیز اتنی ٹھنڈی ہوئی ہوتی ہے، بیڈ اتنا ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے، اور صبح کا ٹائم ایسے ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اتنے عجیب سے دن ہوئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے، بڑے عجیب سے دن آ گئے ہیں نا، کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اور ٹائم بھی بڑی جلدی گزر جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کیا بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ شاید سردی زیادہ ہے اس لیے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہ صبح کے ٹائم صبح تو خیر نہیں تھی، 10 بج رہے تھے، 10-11 بجے کا ٹائم تھا، میں نے اٹھ کے پھر ناشتہ بنایا، اتنا زیادہ دل کر رہا تھا نا آج ساگ وغیرہ کھانے کو، تو بس ساگ کو تڑکا لگایا، ساتھ میں نے پراٹھے بنا لیے۔ اب یقین کریں جن لوگوں کو ساگ بنانے نہیں آتا نا، جب ان کو کہیں سے ساگ ملتا ہے نا تو وہ کسی غنیمت سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے آج تک کبھی ساگ نہیں بنایا، مجھے یاد ہے کہ جب شادی سے پہلے ہمیشہ امی ساگ بناتی تھیں، تو جب ساگ بنانا شروع کرنا تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ کیا اب سارا دن ساگ ہونا ہے، گند پڑنا ہے، یہ وہ، تو اس طرح کی فیلنگ آتی ہوتی تھی ہمیں۔ خیر لیکن مجھے ساگ صرف پسند ہے پراٹھے کے ساتھ صبح کے ٹائم۔ میں نے آج تک کبھی روٹی کے ساتھ ساگ کو نہیں کھایا نا، کبھی مکئی کی روٹی کے ساتھ بھی نہیں کھایا، دوسری کے ساتھ بھی نہیں، بس میں نے صبح پراٹھے کے ساگ کھانا ہوتا ہے، بہت مزے کا لگتا ہے۔ خیر شادی کے بعد میں نے ایک ہی دفعہ ساگ بنایا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ سب تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیسا بنا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساگ جو ہے نا وہ بڑا کوئی مہارت ہے بنانا نا، ہر کوئی نہیں بنا سکتا۔ خیر یہ ساگ جو تھا وہ میری بھابھی نے ہمیں بھیجا تھا کافی سارا، مجھے بہت مزے کا ساگ تھا۔ ویسے تو میں ساگ بڑا کم کھاتی ہوں، پراٹھے کے ساتھ بہت تھوڑا سا لے کے اس کو ختم کرنا، لیکن یہ مجھے اتنا مزے کا لگا ہے نا کہ میں نے یہ اچھا خاصا کھایا ہے، اور بڑا بچا کے ساگ رکھ کے ہم کھا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی نا بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ خیر نعمت ہی ہے، ہر چیز نعمت ہوتی ہے کھانے کی، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بنانا نہیں آتا مجھے، میں نے کبھی بنایا بھی نہیں ہے، تو اور واقعی یہ بنانا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو پہلے اتنے سارے ساگ کو چھیلنا، کاٹنا، پھر اتنی محنت سے بنانا، ہر کوئی نہیں بنا سکتا۔ خاص طور پہ امیوں کے ہاتھ کا ساگ تو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں نا وہ جو ساگ بناتے ہیں نا وہ بہت مزے کا بناتے ہیں، لیکن میری ایک بڑی بھابھی ہیں ان کا ساگ بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ تو خیر بس میں نے پراٹھے بنائے اور ساتھ میں پھر ساگ گرم کیا ہوا تھا میں نے۔ خیر جب میں نے ناشتہ لگا لیا تو اس ٹائم پھر میرے ہسبینڈ کہتے کہ نہیں میں نے ساگ نہیں کھانا، مجھے انڈا بنا دو، تو پھر میں نے خیر انڈا بنایا۔ سردیوں میں نا چولہے کے آگے کھڑے ہونے کا مزہ بھی بڑا آتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم چولہے کے آگے کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے، کیونکہ گیس بھی آج کل بڑی کم آتی ہے، سردیوں میں گیس ذرا کم ہی آتی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے۔ ویسے تو گرمیوں میں بڑی کم ہوتی ہے، ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سردیوں میں تو اور ہی کم ہو جاتی ہے۔ آج 4 جنوری ہے، تو 5 جنوری کو میری امی کی برسی ہوتی ہے، تو جب یہ چیزیں ساری بندے کے ذہن میں آتی ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بندہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے، دکھ کم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، دکھ واقعی کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں گھر میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں نا کہ دکھ کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ چیزیں ذہن میں ویسی ہی چلتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب میرے ابو فوت ہوئے تھے 20 سال ہو گئے، تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب میرے مائنڈ میں نہ آئے ہوں، مجھے یاد نہ آئی ہو ان کی، ہمیشہ مجھے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب مجھے یاد نہ ہو۔ تو خاص طور پہ جب بندہ صرف سونے کے لیے لیٹتا ہے تب تو مائنڈ میں بندے کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ماں باپ ذہن میں ضرور آتے ہیں۔ تو پچھلے سال میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے 5 جنوری کو، جمعے کا دن تھا۔ اب یقین کرے جب بھی جمعہ آتا ہے نا تو میری عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، بہت عرصہ ایسے ہی رہا نا، کتنی عجیب سی، جمعے کا دن مجھے بڑا عجیب سا لگنا، جیسے جمعہ
جیسے شروع ہوتا تھا نا جمعہ کا دن، تو میرے مائنڈ میں ساری وہی چیزیں چل رہی ہوتی تھی کہ جب امی فوت ہوئی تو یہ ہوا تھا، یہ تھا، اس وقت ہم لوگ ہاسپٹل میں تھے، اس وقت ہم ان کو لے کے جا رہے تھے، وہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. تو بڑی تکلیف دہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں. تو آج بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا تھا کہ یہی چیزیں میرے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ پچھلے سال آج کے دن امی بالکل ٹھیک تھی، لیکن جیسے پھر نیکسٹ ڈے شروع ہوتا ہے نا تو عجیب سی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن جو پیچھے اپنے خونی رشتے اور عزیز رشتے چھوڑ جاتا ہے نا، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انسان زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، سب کچھ زندگی ویسے چلتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہماری دنیا سے، جو لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، وہ کبھی واپس نہیں آتے، نہ ہم ان کو کبھی دیکھ سکتے ہیں. تو ماں باپ کا چلے جانا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو میں تو ان لوگوں سے کہتی ہوتی ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، وہ دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں. اور میں ان سے یہی کہتی ہوتی ہوں کہ ان کی قدر کیا کریں، کیونکہ یہ جب چلے جاتے ہیں نا پھر انسان کو احساس ہوتا ہے. پہلے نہیں احساس ہوتا، کیونکہ جب چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں نا تب احساس نہیں ہوتا، جب چلی جاتی ہیں تو بہت تکلیف دیتی ہیں. آج کافی دنوں کے بعد ہلکی سی دھوپ بھی نکلی تھی، پھر میں نے کپڑے بھی دھو لیے. میں نے کہا چلو دھوپ نکلی ہے، لیکن دھوپ بھی کوئی اتنی مزے کی نہیں تھی، ایسے ہلکی سی تھی. مجھے سردیوں کا موسم ویسے کوئی اتنا خاص پسند نہیں ہے. دن تو سارے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ دن اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، جو مطلب جس میں آپ کی یادیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، تو وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، بچے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، لیکن ماں باپ کے سامنے ہمیشہ وہ بچہ ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا. تو جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے.